یہ فرمانا کہ صحابہ نے نہیں کیا. میں آپ کو حدیث مبارکہ پیش فرماتا ہوں. ایک حدیث ہے سنن نسائی جامع ترمذی کے مسلم شریف میں، یعنی تین کتابیں تو وہ جو سیاست میں آ گئی، تین کتابیں سیاست میں آ گئی، اور دوسری کتابیں معجم الکبیر امام طبرانی کی کتابیں معجم الکبیر، اور دوسری کتابیں امام طحاوی شعب الایمان. یہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں. ان احادیث کریمہ میں یہ روایت موجود ہے، اور امام ترمذی نے جو روایت کی ہے جو میں بیان کروں گا، ترمذی کی جو روایت ہے اس روایت کو البانی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. انعام میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ جو معتزلی حضرات کہتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا ایمان وہاں بھی سنا جاتا ہے، اس نے اس روایت کو کیا کہا ہے؟ صحیح کہا. جامع ترمذی کی روایت، اور دوسری روایت صحیح مسلم ہے، مسند امام احمد میں روایت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ منورہ میں موجود، مسجد نبوی میں موجود ہے صحابہ کرام. اور اس حدیث کے روایت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. حدیث بڑی غور سے سنیے، اس پانے عقیدے کی بہت عقیدے کی آپ کو واضح کر دی ہے، صحابہ کرام کے عقیدے کو واضح کر. حدیث بڑی غور سے سنیے آپ نے. یہ میں کوئی گھر کی کتاب سے بات نہیں کر رہا، گھر سے کتاب سے حدیث سے پڑھ کے آؤ، نہیں گھر کی کتاب نہیں ہوگی، تو حدیث کی کتاب جو سب کے پاس ہوتی ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد نبوی میں موجود ہیں، مسجد نبوی میں موجود ہیں، اور اس کو روایت کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. حضور آتے صحابہ کرام کے پاس، حضور آتے صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ صحابہ کیا کرتے ہیں؟ اے صحابہ کیا کرو؟ صحابہ کا ایک مجمع جمع، صحابہ کا ایک اکٹھے بیٹھے مجمع جمع ہے، اکٹھے بیٹھے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان. یہ روایت آپ نے بڑی توجہ سے سنو، یہ روایت آپ بڑی توجہ سے سنو. حضور نے کیا فرمایا؟ اے صحابہ کیا کرتے ہو؟ ماں اسلسل تم یہاں بیٹھ کر کیا کرتے ہو؟ کیسا وہ ڈال سوال کیا ہے سرکار کو، اور سرکار کے بارے میں کوئی یہ کہہ ہے بھگوا سب خبیث النسل، کسی سوال کیا معلوم نہیں تھا، بس کا فضلت پا تم جا یا صحابی کرو نہیں یا خود بس ہو، سوال کیوں تیرا جب ہے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہو؟ سوال نہ ہو. حضور علیہ السلام کا سوال کرنا اس بات پر دلیل نہیں ہے حضور کو معلوم نہیں تھا، بلکہ آنے بعد لوگوں تک اطلاع پہنچانا تھا. جب آپ کو حدیث سنیں گے تو آپ کو پتہ نہ چلے گا کہ حضور نے کیوں پوچھا، حضور نے کیوں پوچھا صحابہ سے. پڑھنا صحیح بخاری سے دیکھیے حدیث ہے. حضرت ام حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حارثہ رضی اللہ عنہ وہ حضور کے پاس آتی ہے، آپ سمجھتا میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا بیٹا جنت میں ہے کہ نہیں؟ اگر جنت میں ہے تو میں سمجھتا ہوں، اگر جنت میں ہے میں سمجھتا ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اگر جنت میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنا میں ہوا نہیں تو میرے کو آپ اجازت دے رہے ہو دیکھنا. سبحان اللہ. صحابیہ کا عقیدہ حضور سے بات گزری ہے جنت کی، حضور سے بات گزری جنت کی، تو عقیدہ تھا کہ بتایا گیا نہیں، ہمارے آگے بتائیں گے. اور امام بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، امام بخاری کی کیا بتائیں گے؟ اے لوگوں نے مجھے بولو بخاری تو میرا عقیدہ ہی تو دیکھو. تو ایسا کہ حدیث سے کیا ہے، حدیثوں میں امام بخاری کو چھے کرنے آتے ہیں، لیکن میں اس کے ذریعے آیا علم غیب کی موجود پڑھنے. تو میں ہمارا جو میں حارثہ ہے حضور علیہ السلام سے ظاہر سی بات ہے بیٹا ہے شہید ہو گیا، لیکن صحابہ نے کہا عقیدہ دیکھے جنت میں تو میں صبر کروں. حضور نے کیا فرمایا کہ میں حارثہ مجھ سے نماز کے مسائل پوچھو، روزے کے مسائل پوچھو. میں نے بات ہے کہ آپ پوچھ رہی ہو میں نے سے کہ مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ تو علم غیب کو اللہ پر سے علم غیب اللہ کرو. حضور نے یہ جواب دیا، یہ جواب نہیں دیا. فرمایا یا ام حارثہ، یا ام حارثہ انہا جہان فی الجنت ان غیب اے عمر سچی جنت کی مانگ کرتی ہے، میرے جیوں کو جنت ہے، لیکن ان سب میں سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ تیرے بیٹے کی ہے، جنت الفردوس آسان الفردوس الاعلیٰ. تیرا بیٹا سب سے اعلیٰ جنت پر ہے، تیرا بیٹا سب سے اعلیٰ جنت پر پہنچ گیا ہے. یہ حضور علیہ السلام کو بشارت دے رہے ہیں، فرش زمین پر کے اچھے بچی کی خبر دے رہے ہیں. صحابہ عثمان کے اوپر جنت ہے، میرے آقا صحابہ عثمان کے اوپر
مخاطب کی زمین لے جائیں کہ تم یہاں کیوں بیٹھے کیا مقصد ہے بیٹھنے کا؟ صحابہ نے جواب دیا جلسنا ونحفظه جلسنا نحفظه یہاں ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں ہم اللہ پاک کا ذکر کر رہے تھے اس کی ہم کر رہے ہیں پھر کیا ذکر کر رہے ہم کس کی بات کر رہے تاریخ کی بات کرنی چاہتے ہیں نحفظه ہم اس کی باقی بیان کر اس کی تاریخ سمجھ کے آگے بیان اللہ حدانا علی الاسلام جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی ہم اس پاک اور صحابہ کا مجمع ہے آج کے ساتھ پہلے یہاں پر یہ کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حق کر رہے ہیں آگے بیان کر رہے ہیں اور اس بات پر تاریخ بیان کر رہے ہیں اللہ حدانا علی الاسلام اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت پھر آگے جو کلام کیا ہے صحابہ کا آگے جو آیا اللہ کلام ہے ایک بات ہے حدیث کا اس میں مجموعہ ہے آگے ہم علیہ السلام کو صحابہ نے ایسی وملنا علیہ بیکا وملنا علیہ بیکا وملنا وملنا علیہ بیکا یا رسول اللہ ہم اللہ پاک کی ہم بیان کر رہے ہیں تاریخ بیان کر رہے ہیں اور یہ بھی چرچا کر رہے ہیں کہ اللہ نے عام ہمارے درمیان پیشتر نمبر احسان وفا کیا مقرنا احسان فرمایا جو مان کے آنے رہے صحابہ جانتے ہیں لقد بلغ اللہ علی المؤمنین مومنوں پر احسان فرمایا ہے تو صحابہ کیا کر رہے تھے مقرنا علیہ دینا یا رسول اللہ ہم آپ کو ذکر خیر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا آپ کو مبعوث فرمایا ہے آپ کو مبعوث فرمایا ہے ہم اس بات میں تعریف کر رہے ہیں اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا ایسا رسول عطا فرمایا کہ ہم اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھے تو صحابہ نے جواب دیا ملنا علیہ بکبر یہاں پر جواب اللہ کو دیا تھا کہ انہوں نے اپنے آگے کون کلام فرمایا کیوں فرمایا ہے آج پر اور کل قیامت تک آگے بڑھنے کے جواب ہے اور ہار راشی کی یہ حدیث نکل رہا ہوگی خجون کا قرار ہوگی اس کو چہر رہا ہے اس حدیث کو دیکھو خجون نے فرمایا قال آئرو آجوا اجسرم من درناکا اے صحابہ کیا تم اس بات پر قسم کھا سکتے ہو اے صحابہ کیا تم اس بات پر قسم کھا سکتے ہو اس لیے بیٹھے ہوئے آپ نے حضور قسم لے رہے صحابہ سے حضور اس بات پر قسم لے رہے صحابہ سے تم لے رہے شرح کو کہ صحابہ کے کرام کے بارے میں حضور کو کوئی شرم نہیں ایسا نہیں ہے حدیث میں خود آ رہا ہے تو صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ قالوا والله ما جلسنا الا ساعه کہ یا رسول اللہ نہیں ہم کسی مقصد کے لیے بیٹھے ہی صرف اس بات کے لیے بیٹھے ہم کوئی اور مقصد نہیں ہمارا الا ساعه صرف یہی مقصد ہے کہ آپ کی عمل کا ہمیں ذکر ملے آپ کی آمد ہے آپ کی بلادہ کا مشکلت ہے آپ کی بلادہ کی مجیبہ میں آ رہے آپ کا تذکرہ کر رہے یہی صحابی کوئی صحابی بیان کر رہے ہیں صحابی بیان کر رہے ہیں اپنے یہ احسان فرمایا اللہ نے اپنے احسان فرمایا اور وہ عبادت نہیں ہے اب ہر سے مولی لگا ہوتی تھے قسم کیوں اٹھائے تھی کیوں نے اچھا آپ نہیں لگے آپ کو آواز کرنی سے خوش ہو گئے رزمہ بدل کی ہو رزمہ عمل کی ہو تقوم کو بڑے بڑے صحابہ مار کے ہوئے صحابہ سے مشورہ کیا ہے صحابہ سے مشورہ کیا ہے حضور نے کہا کبھی قسم لی ہے صحابہ سے اس بات میں مجھے حضرت دو قسم دو نہیں یہاں پر قسم کیوں بتائی جا رہی ہے یہاں پہ میں نے بتایا آپ کو ہمارے گھروں تک قیامت ٹھکانے والوں کے لیے دلیل ہے کوئی نہ کرے یہ ہمارے شہروں کی دلیل ہے ہمارے شہروں کا کلام ہے تو حضور نے فرمایا قال أرى إني لا أستغفركم أحمد لكم اے میرے صحابہ یہ جو میں نے تم سے حلف اٹھایا ہے یہ جو قسم جو اٹھا رہی مجھے تمہارے کوئی گمان نہیں تھا تمہارے جھوٹے ہونے کا کوئی شک بھی نہیں ہے کوئی دعوت بھی نہیں ہے لیکن کی کہا ولكنه أتاني جبريل قال أشار أنت الصفات صحابہ میں اشارے میں تھا اور میرے پاس جبریل امین آتے ہیں میرے پاس جبریل امین آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں فاخبرنی جبریل امین مجھے خبر دی کہ تمہارے بتائیں گے
تمہارے متعلق بھی زبری نے کھانا دے رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو میرے بھی کیا کھانا دے رہے ہو اللہ تعالی عز وجل اللہ تعالی عز وجل یدعو تقول ملائکہ اللہ یہ ہمارے صحابہ ہیں اے رسول